السلام علیکم معزز ناظرین، آج کا واقعہ حضرت سلیمان نبی اور ملکہ بلقیس کا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کو اپنی محفل میں جمع کیا ہوا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ تمام پرندے اور دوسرے جانور بھی موجود ہیں لیکن ہدہد نظر نہیں آ رہا کہ ہدہد کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ دوسرے پرندوں نے بتایا، جی جناب، آج ہدہد غیر حاضر ہیں، وہ آج محفل میں موجود نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی خاص وجہ نہ بتائی تو میں اس سے سخت سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں ہدہد بھی پہنچ گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ اے ہدہد، تم کہاں غائب تھے؟ تمہاری آج محفل میں غیر حاضری تھی اور غیر موجود تھے۔ تو ہدہد نے بتایا کہ میں آج آپ کے لیے ایک نئی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو پہلے کبھی معلوم نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ، تم کہاں گئے تھے اور آپ کے پاس کیا خبر ہے اور تمہاری غیر حاضری کی کیا وجہ تھی؟ اگر آج آپ کی کوئی خاص وجہ نہ ہوئی تو میں آپ کو آج سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے بتایا کہ جب آپ کا تخت نیچے اتر رہا تھا تو میں ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک میرا ہم جنس ایک درخت پر بیٹھا ہے، تو میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ہدہد ہوں اور ملک شام میرا وطن ہے۔ تو اس نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا بادشاہ سلیمان ہے جو ایک نبی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا شہر سبا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں کس کی حکومت ہے؟ وہ بولا کہ وہاں ایک شہزادی ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ حکومت کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سب کچھ دکھاتا ہوں۔ سلیمان نبی کا ہدہد کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے دیر ہو جائے گی، مجھے بادشاہ نے اپنے ساتھ منتخب کیا ہے۔ جب کہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو میں پانی کی نشاندہی کرتا ہوں اور بادشاہ اپنے جنید کو بھیجتا ہے اور وہ وہاں کنواں کھود کر پانی لے آتے ہیں، اور اگر مجھے دیر ہو گئی تو وہ مجھے سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے۔ الغرض کہ ہدہد اس کے ساتھ چلا گیا اور شہر سبا پہنچ گئے۔ ہدہد نے وہاں جا کر دیکھا کہ شہزادی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھی ہے، اور وہ جس تخت پر بیٹھی ہے وہ تخت سونا ہیرے جواہرات کے ساتھ سجا دجا ہوا ہے۔ تخت کے چاروں طرف سونا لگا ہوا ہے اور سپاہی اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ تخت کو اس نے 7 کمروں میں بند کیا ہوا تھا اور 7 کمروں کے دروازے بھی بند تھے۔ اس سے بڑھ کر کے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں کے لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ اکثر سورج، آگ وغیرہ وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے ہدہد کو معاف کر دیا اور اسے کہا کہ میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں جو آپ نے شہزادی بلقیس کے پاس پہنچانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا تھا کہ اگر آپ ہمارے دین پر ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ سے جنگ کرتے ہیں اور آپ کی شاہی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہدہد یہ پیغام لے کر بلقیس شہزادی کے پاس چلا گیا اور اس کی جھولی میں جا کر ڈال دیا۔ شہزادی نے یہ خط پڑھ کر اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام سلیمان ہے اور وہ ایک نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے خط میں لکھا ہے کہ اگر میں اس کے دین پر ایمان لاؤں تو ٹھیک ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دوں، ورنہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گا اور ہماری شاہی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وزیروں نے بڑی سوچ بچار کے بعد ملکہ شہزادی کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس سے تحائف اور ہدیہ پیش کریں۔ اگر وہ نبی ہوگا تو وہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا، اگر وہ عام انسان ہوا تو وہ قبول کر لے گا، پھر ہم اس سے جنگ کریں گے، اور اگر نبی ہوا تو پھر اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے دین پر ایمان لائیں گے۔ ملکہ نے بہت سے سونا، ہیرے جواہرات اور سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں بطور ہدیہ پیش کیں۔ جب شہزادی کے سپاہیوں نے یہ ہدیہ اور تحائف حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو پیش کیے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی شہزادی سے جا کر فرما دیجئے کہ اگر اس نے میرے دین پر ایمان نہ لایا اور میری اطاعت نہ کی تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میرا یہ پیغام جلد سے جلد اس تک پہنچا دو۔ شہزادی کے سپاہیوں نے یہ سب دیکھ کر جب شہزادی کو بتایا تو وہ حیران رہ گئی اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس پر ایمان لائیں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رانجھا سٹوری 786 کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔